السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 2 کے ساتھ ہم آج حاضر ہیں فہم عقائد آن لائن کورس کے سلسلہ میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اپنی اس کتاب عقائد و عبادات کا تعارف کروایا تھا کہ اس کتاب میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے ہم باقاعدہ طور پر اپنے سبقوں کی طرف، اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آج جو ہمارے موضوع ہیں وہ 2 ہیں، ایک مذاہب کون کون سے ہیں اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہیں۔ ڈیٹیل کے ساتھ جو اس کتاب میں سوالات لکھے گئے ہیں ان کو پڑھتا جاتا ہوں، ان کے جوابات بھی پڑھتا ہوں، جو مشکل بات ہوگی اس کو وضاحت کے ساتھ میں ایکسپلین کروں گا۔ آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے کہ مذاہب کا بیان، کہ مذاہب کون کون سے ہیں۔ پہلا سوال انتہائی آسان ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کون ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری نبی مانے، اور دین میں جتنی بھی ضروری باتیں ہیں تمام کا اقرار کرے، تمام کو مانے، اس شخص کو مسلمان کہتے ہیں۔ کوئی مشکل بات نہیں تھی، لہذا آگے چلتے ہیں۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کی تعریف جو اس کتاب میں لکھی گئی وہ یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ یا کسی بھی نبی کا یا کسی بھی آسمانی کتاب کا یا کسی بھی فرشتے کا یا جنت دوزخ کا یا تقدیر کا یا دین اسلام کی کسی بھی ضروری باتوں کا انکار کرے، اسے کافر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لفظ جو مشکل آیا ہے وہ ہے تقدیر۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیبوں میں ہونا ہے، جیسا کہ اب ہمارے نصیبے میں، ہماری قسمت میں یہ لکھ دیا گیا کہ ہم میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لیں گے، ہم 9th میں فرسٹ پوزیشن لیں گے، ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں فرسٹ پوزیشن لیں گے، اسے کہتے ہیں تقدیر، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا۔ اب کوئی قسمت کا ہی انکار کر دے، کوئی تقدیر کا ہی انکار کر دے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، تو اسے کافر کہتے ہیں۔ تیسرا بڑا اہم سوال کہ مشرک کون ہوتا ہے، مشرک کسے کہتے ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے چلتے ہیں، جانتے ہیں کہ مشرک کون ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود مانے، کسی کو مستحق، یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے واجب الوجود جانے، اسے مشرک کہتے ہیں۔ یہ 2 لفظ یہاں پر ایک بڑی مشکل ہے جس کی ڈیٹیل جاننا آپ طلباء کے لیے ضروری ہے کہ واجب الوجود کا لفظ استعمال کیا۔ واجب الوجود کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کو سمجھیں کہ آپ کی عمر اگر 15 سال ہے تو 15 سال پہلے آپ موجود تھے، تو آپ جواب دیں گے کہ ہم موجود نہیں تھے۔ اب آپ کی قسمت میں عمر اگر مثال کے طور پر 60 سال لکھ دی گئی ہے تو گویا کہ 61 سال کے بعد آپ اس دنیا میں موجود ہوں گے، تو جواب آئے گا کہ ہم موجود نہیں تھے۔ گویا کہ ہم ایسی چیز ہیں کہ جو پہلے بھی موجود نہیں تھی اور مستقبل میں ایسا وقت آئے گا جس میں ہم موجود نہیں ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ماضی میں بھی موجود تھی اور مستقبل میں جو بھی وقت آئے گا اس میں وہ موجود رہے گی۔ حالانکہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، لہذا اگر کوئی شخص یہ بات کسی اور میں مانے، کسی اور ذات میں مانے، تو اسے مشرک کہیں گے۔ مشرک کا معنی ہوتا ہے شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرانے والا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال منافق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے دور رکھے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا قول فعل ایک جیسا نہ ہو۔ اب یہاں پر انہوں نے 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جو عقیدے کا منافق ہو، یعنی زبان سے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر دل سے دین کی ضروری باتوں کی تصدیق نہیں کرتا۔ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کلمہ وہ پڑھ رہا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا تکرار کر رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ حقیقتاً وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کی ضروری چیزوں کا انکار کرنے والا ہے۔ اسے کہتے ہیں منافق اول، یعنی اعتقاد کا، نظریے کا منافق۔ دوسرا منافق کہتے ہیں کہ جو عمل کا منافق ہوتا ہے، جیسا کہ
ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے۔ اس کی مثال، اس کی ایگزامپل یہی سمجھ لیں کہ ہم مسلمان تو ہو گئے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو گئے، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود ہم اس دین سے دور ہیں کہ جس دین کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم ان باتوں سے، ان ضروری چیزوں سے دور ہیں کہ جو ہماری دین میں اہم ہیں۔ تو ہم ایک ایسے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم عمل کے منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتقاد کے منافقت سے دور رکھے اور عمل کی بھی منافقت سے دور رکھے۔ اگلا سوال، گمراہ کسے کہتے ہیں؟ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو شخص مسلمانوں کی بڑی جماعت سے علیحدہ ہو جائے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپل تھوڑی سی دقیق بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اب ایک مسلمانوں کی جماعت ہے، جیسا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا راستہ، اللہ تعالیٰ کی طرف قربت کا راستہ ہے۔ اب اس میں سے کوئی شخص اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس راستے سے الگ ہونا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر۔ اب ہمارا راستہ کیا ہے؟ اللہ ہی، رسول اللہ اس کے آخری نبی ہیں، کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جنت دوزخ ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ وہ تمام چیزوں کو تو مانتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو پورا ایک گروہ، پورا ایک جماعت مان رہی ہے، لیکن وہ اس میں سے ایک چیز کا انکار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں جنت کو نہیں مانتا، قبر میں عذاب ہوگا، میں اس کو نہیں مانتا۔ گویا کہ وہ اپنی جماعت سے علیحدہ ہو گیا، الگ ہو گیا۔ وہ جماعت سیدھے راستے پر تھی، سیدھا راستہ کیا تھا؟ وہ تمام چیزوں کو مان رہی تھی، لیکن وہ ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں گمراہ، جو جماعت سے علیحدہ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی نہیں آئی تو آپ پڑھ سکتے، وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ضروری چیزوں پر ایمان لے آیا، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ کفر کی طرف، یعنی کافر ہونے کی طرف اس کی رغبت ہوئی، اس کا دل چاہا، اس کا مائنڈ یہ بنا کہ وہ کافر ہو جائے، دوبارہ کفر کی طرف چلا جائے، تو ایسا بندہ جو اسلام میں آیا پھر اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ کافر ہو گیا، تو ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے اسے عیسائی کہتے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے اسے یہودی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر ایک لفظ صاحب کتاب یعنی اس کتاب والوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ دعویٰ کرے، کیونکہ حقیقتاً اگر وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہوتا، میرے پیارے اسٹوڈنٹس یہ سمجھیے، اگر وہ حقیقتاً حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہوتا تو وہ پھر آقا نے اپنے یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا۔ گویا کہ اس نے صرف دعویٰ کیا ہے، حقیقتاً وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والا نہیں۔ اگر وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والا ہوتا، حقیقتاً حضرت موسیٰ کو ماننے والا ہوتا، تو وہ آقا علیہ السلام پر بھی ایمان لے آتا۔ وہ صرف دعویٰ کرنے والا ہے، پھر اس نسبت سے اس کو عیسائی یا یہودی کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اگلا سوال، آتش پرست، بت پرست اور مجوسی کسے کہتے ہیں؟ آگ کی عبادت کرنے والوں کو آتش پرست اور مجوسی کہتے ہیں، اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کو بت پرست کہتے ہیں۔ ایک بڑا اہم سوال جس کا ہر بچے کو جاننا ضروری ہے، اور اس سوال کو یاد کرنا لازمی اور ضروری ہے کہ قادیانی یا مرزئی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک بندہ تھا جو آج سے 100-125 سال پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہم بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، آخری نبی پر ایمان لانا، آخری نبی پر ایمان لانا۔ وہ آخری نبی کون ہے؟ وہ مدینے والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اب جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے 100 سال پہلے اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کیا یا مجدد کہلانے کا دعویٰ کیا، انہیں اس کی پیروی کرنے والوں کو قادیانی یا مرزئی کہتے ہیں، اور یہ لوگ خود کو احمدی کہتے ہیں۔ یہ بدترین کافر ہیں، مرتد ہیں، اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ ان کی سازشیں بڑی گہری ہیں اور یہ ہر بچے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ آپ تمام نے ان سے بچنا ہے، اور آپ نے صرف آقا علیہ السلام پر ایمان لانا ہے اور ان کا انکار کرنا ہے۔
جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانے، اس کی باتوں کو مانے، وہ قادیانی ہے۔ اب آخری سوال جو اس ٹاپک کے متعلقہ ہے، یعنی مذاہب کے بارے میں ہمارا ٹاپک تھا کہ مسلمان ہونے میں کیا فائدہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، جنت بھی ملے گی، جبکہ کافر اور مشرک سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہذا اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا چاہتے ہیں، تو پھر اسلام کو قبول کرے، مسلمان ہو جائے۔ آخری سوال، کیا منافقوں کو بھی جہنم میں عذاب ہوگا؟ عقیدے کے جو منافق ہیں ان کو جہنم میں کافروں سے بھی زیادہ عذاب ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے آخری گرے میں ہوں گے۔ اگلا ٹاپک ہمارا جو آج کے لیکچر میں بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ پہلا سوال ہی اس میں یہی بنتا ہے کہ اللہ کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، چند جزئیات ہیں، کیونکہ یہ لینتھی سوال ہے، اس کا جواب بھی لینتھی ہے، تو میں اس کو مختصر کروں گا اور اتنا ہی یاد رکھ لینا آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک عقیدہ تو یہ جو سورۃ اخلاص میں آیا کہ هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس کی ذات، صفات، نام، افعال سب کچھ میں تنہا ہے۔ کیونکہ یہ ڈیفیکلٹ ہے یہاں پہ، تو میں اپنے لفظوں میں آسان سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اس جیسا کوئی نہیں۔ اگر آپ سے پیپروں میں یہ سوال پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، تو یہی خلاصہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے۔ آگے چلیے، یہاں پر لینتھی ہے، ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجیے گا، اور اگر کوئی بات مشکل لگے تو پوچھ لیجیے گا، وگرنہ وہ خلاصہ جو آسان جو میں اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ اس سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتا دیکھتا ہے اور انسان بھی سنتا دیکھتا ہے، کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک ہونا لازم نہیں آتا؟ سوال سمجھیے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آیا کہ ان اللہ سمیع بصیر، قرآن مجید میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اب تو یہ سمجھیے، یہ تو ایسا ہو گیا کہ بندہ بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، تو شرک ہو گیا، جیسا کہ ہم نے شرک کی تعریف کر کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا بنا دینا، اللہ تعالیٰ کی طرح تو شرک ہو گیا۔ آئیے اس کا جواب جانتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونا اس وقت لازم پڑتا ہے جب انسان کی صفت کو اللہ کی صفت کے برابر مانا جائے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ویسے ہی انسان دیکھتا ہے، تو پھر شرک۔ اس کو فار ایگزامپل سمجھیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہماری نگاہ یہاں سے صرف 1 کلومیٹر تک ہے، چند ہاتھ تک ہماری نگاہ جاتی ہے، چند فاصلوں تک ہماری نگاہ جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ وہ پوری دنیا کو، بلکہ پوری کائنات کو، بلکہ پوری کائنات، پوری دنیا میں ایک ایک ذرے کو دیکھنے والی ہے۔ اب ہماری نگاہ اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں جس طرح اس کی شان فرق ہے۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، ویسے میں بھی ساری، یا فلاں بندہ بھی ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم کہیں گے یہ شرک آیا ہے، وگرنہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے ہمارا دیکھنا، اس میں شرک لازم نہیں آتا۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ دلائل ذکر کریں، یعنی دلیلیں ذکر کریں کہ بندوں میں اللہ کی صفات اس کی عطا سے پائی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا جواب سنیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی متعدد یعنی بے شمار صفات اور افعال اس کی عطا سے مخلوق میں پائے جانے کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میں جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ میں جو صفات ہیں، وہ انسان میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر وہ حقیقی پائی جاتی ہیں، جبکہ ہمارے میں وہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی ہے صفات۔
مثال کے طور پر 2 دلیلیں آپ یاد کر لیں پیپروں کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے الولی، اللہ تعالیٰ ولی ہے۔ اسی طرح بندوں کے لیے بھی سورۃ مائدہ آیت نمبر 55، یہ آیت نمبر یاد کرنا ضروری ہے، میں بھی آیا ہے الولی۔ اسی طرح ایک لفظ آیا ہے رؤوف، سورۃ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں آیت نمبر 128 میں بندوں کے لیے بھی آیا ہے۔ لہٰذا یہ 2 ایگزامپل آپ نے یاد کرنی ہے، آیت نمبر بھی یاد کرنا ہے، اور جو بندوں کے لیے ہے اس کا بھی آیت نمبر یاد کرنا ہے، تو یہ ٹیسٹ کے لیے کافی ضروری ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تحفہ بھی یعنی گفٹ بھی کر دیتا ہے۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنا کیسا؟ انسانی عقل اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا معاملات ہیں، اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ سوچ رہا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس بارے میں اللہ کے بارے میں سوچنا کیسا؟ انسانی عقل جو ہماری عقل ہے، ہمارا جو مائنڈ ہے، ہمارا جو برین ہے، انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی طاقت رکھتی ہے، لہذا اس کی ذات میں غور و فکر کرنا منع ہے۔ اس کی پہچان کے لیے اس کے افعال اور قدرتوں میں غور کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کرنا، بلکہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیج دیا، وہ بیج آج پودا بن گیا، غور کریں کس طرح بن گیا۔ ایک انسان تھا جو ایک خون کا لوتھڑا تھا، آج پورا انسان بن گیا، کس طرح بن گیا۔ یہ آسمان کس طرح کھڑے ہیں، یہ پہاڑ کس طرح کھڑے ہیں، زمین کس طرح بچھائی گئی ہے، ان چیزوں پر غور کرنا یہ چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنا، وہ کیسا ہے، وہ کیسی ذات ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا قدرتوں پر غور کرنا چاہیے۔ سیکنڈ لاسٹ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا جمع کا؟ جواب یہ ہے کہ تعظیم کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن واحد کا لفظ استعمال کرنا بہتر ہے، یا یوں کہنا جائز ہے اللہ رزق دیتے ہیں، مگر بہتر ہے یوں کہا جائے کہ اللہ رزق دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے جواب سے سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں یا والا ہے۔ جمع کا لفظ استعمال کیا جائے یا واحد کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کتاب کے ریفرنس کے مطابق کہ واحد کا لفظ استعمال کیا جائے۔ آج کا آخری سوال اور اس کے بعد لیکچر ختم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت یا مکان یا جگہ ثابت کرنا کیسا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ دائیں ہے، اللہ تعالیٰ بائیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی یعنی جو اس کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس کی تمام صفات سے پاک ہے۔ یعنی مخلوق تو ہے کہ وہ مخلوق فلاں جگہ بیٹھی ہے، مخلوق فلاں کونے میں بیٹھی ہے، مخلوق جو ہے کوئی بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی بندہ چونکڑی مار کے بیٹھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، نہ وہ اوپر ہے، نہ وہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، بلکہ ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے، وہ ہر جگہ کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے آسان رہے گا۔ آج کے لیکچر کو جتنا ہو سکے میں نے مفہوم اور خلاصتاً بیان کیا ہے۔ جس کو مزید کوئی بات پوچھنی ہے وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کرے اور ان سوالات کی اچھے انداز سے تیاری کرے، ان کو سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔